نہیں بھائی بھائی، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ جو حضرت ابو بکر کو کافر کہے وہ بھائی ہو سکتا ہے، جو حضرت عمر کو ظالم کہے، حضرت عمر کو کافر کہے وہ مومن ہو سکتا ہے، جو حضرت امیر معاویہ کو معاذ اللہ کافر کہے، امیر معاویہ کو گالی دے، کہ وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ کہ جن کا عقیدہ یہ ہو کہ نبی کے وصال کے بعد صرف 4 صحابہ یا 10 صحابہ ایمان پر تھے، باقی سارے کافر ہو گئے تھے، کیا وہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اور معاذ اللہ اس سے بڑھ کر میں آگے بات کہہ دوں، میں یہ بات اپنی زبان سے ادا نہیں کرنا چاہتا ہوں، مگر دور یہ وہ آ گیا ہے کہ آپ کو ان کے عقائد معلوم ہونا چاہیے، ان کی باتیں معلوم ہونا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان ظالموں نے یہ جملہ میں کہنا نہیں چاہتا، مگر ان لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ معاذ اللہ کہ حضرت عائشہ معاذ اللہ طائفہ تھی، طوائفہ، یہ جملہ ان کتوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اس کے باوجود آپ یہ کہیں کہ ہم ان سے صلح کر لیں، آپ یہ کہیں کہ ہم انہیں اپنا بھائی بنا لیں، آپ یہ کہیں کہ ہم ان سے دوست یاری کر لیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی آپ کی ماں کے بارے میں یہ جملہ کہہ دے، آپ چاہے اپنی ماں کے کتنے نافرمان کیوں نہ ہو، آپ سامنے والے کا گربان پکڑ لیں گے، اور آپ چاہے کتنے ہی بزدل کیوں نہ ہو، آپ اپنے ہاتھ میں ہتھیار اٹھا لیں گے، آپ اس کو کوشش کریں گے کہ اس کو مارا جائے، اس کو پیٹا جائے۔ جب تمہاری ماں کے بارے میں یہ بات کہی جائے تو تمہیں اتنا جوش آ جاتا ہے، تو جو پوری دنیا کی ماں ہو، کہ جن کی شان کے اندر اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دی ہو، ان کے بارے میں جب یہ جملہ کہا جا رہا ہو اور جو کہہ رہے ہو، جو مان رہے ہو، پھر تم ان کے بارے میں یہ کہو کہ یہ ہمارے بھائی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں اپنا عقیدہ درست کریں، بالکل بھی آپ جذبات میں آ کر اسلام کے مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی سب سے بڑا دشمن ہے تو وہ شیعہ ہے، شیعہ ہے، سب سے بڑے دشمن ہیں مسلمانوں کے۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ صاحب یہ میٹھی میٹھی باتیں کرتے، لیکن ان کے اندرونی کتابوں کے اندر بالخصوص شیعہ رافضی اس مہینے میں نکل کر آتے ہیں اور وہ اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ صرف حسین سے محبت کر لو، حسن سے محبت کر لو، فاطمہ الزہرا سے محبت کر لو، علی سے محبت کر لو، اور باقی کسی کی محبت کی ضرورت نہیں ہے معاذ اللہ۔ تو آپ کو یہ خیال رکھنا ہے، اور وہ لوگ اس مہینے میں صحابہ کے بارے میں بھی بھونکتے ہیں، اور بھی جو امت کے رہنما رہے ہیں، امت کے پیشوا رہے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں بھی بھونکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے آپ ان کے بیانات کو سن کر، چونکہ میں ابھی دیکھتا ہوں ان دنوں کے اندر جو شیعوں کے نوحے پڑھے جا رہے ہیں، سنی ان کو اپنے اسٹیٹسوں پر لگاتے ہیں، سنی ان کو شیئر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے نوحوں کو، وہ جو کلام پڑھتے ہیں ان کلاموں کو، حالانکہ بہت سے سنیوں کو ان کا مطلب بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جوش ہی جوش کے اندر اب وہ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بعض نوحہ کے اندر تو انہوں نے کفر تک بک دیا ہے، کفر تک بک دیا ہے، نہ جانے کیا کیا انہوں نے کہہ دیا ہے۔ تو اس لیے خبردار ہو جائے، کسی بھی شیعہ کے کلام کو اسٹیٹس پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کو شیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ان دنوں کے اندر ایران اور اسرائیل کا وار ہوا تو میں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے شیعوں کے بڑے دھڑلے سے ایک کلام کو لگائے جا رہے ہیں۔ بہرحال ان تمام چیزوں سے بچے، کیونکہ آپ لوگوں کو اس کا معنی پتہ نہیں ہوتا ہے، اگر آپ نے اس کو رکھ لیا تو آپ کے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ اور آپ ہو سکتے ہیں کہ کوئی صاحب کہہ دے ابھی ایران وار ہوا، اسرائیل کا وار ہوا، تو لوگ جذبات میں آ کر شیعوں سے محبت کرنے لگے، خمینی سے محبت کرنے لگے کہ واہوائی کرنے لگے۔ لیکن یاد رکھنا ایک بات میں علی الاعلان کہہ دوں، یہ لوگ اپنے عقائد کی بنیاد پر کافر ہیں۔ کیا اب ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ یار امام صاحب اتنے دیش ہیں مسلمانوں کے خلاف، فلسطین غزہ کے اندر اتنا ظلم ہو رہا تھا، کوئی نہیں بولا، ایران بولا، اور آپ پٹوانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ نہیں بولیں گے، ہو سکتا ہے کہ کوئی بول دے، لیکن آپ کو میں کلیئر کر دوں، یہ جو جنگ لڑی گئی یہ فلسطین اور غزہ کے لیے نہیں لڑی گئی، یہ انہوں نے اپنے اوپر جب وار ہوا تو اس کا جواب انہوں نے دیا ہے۔ مسلمانوں کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر آپ تاریخ دیکھیں، ابھی تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے،
ہر انسان کے پاس موبائل ہے، کھولتا ہے تو اس کو نظر آ جاتا ہے، لیکن اس دور کو یاد رکھے، یہی وہ ایران ہے جس نے عراق کو ختم کیا تھا، سنیوں کو ان لوگوں نے مارا تھا. آپ یہ نہ سمجھ